السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کی تلاوت انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 16 سے 17 انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں تلاوت، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ چلیے اب اس کے لفظی معنی دیکھتے ہیں گرامر کے ساتھ۔ یہ وہ بات چل رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر تہمت لگائی گئی تھی، اور وہ ایک دم پاک دامن تھی۔ تو ایمان والوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم 4 گواہ کیوں نہیں لائے، تم ایسے ہی منہ سے کیسے بول سکتے ہو۔ تو یہ فرما دیا گیا، یعنی پہلے تحقیق کر لو پھر بولو۔ پہلے تو نیک گمانے کا حکم دینا چاہیے تھا، یہاں دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بغیر تحقیق ہرگز نہ نکالنا چاہیے۔ برے خیالات، گندے الزامات، شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ کبھی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالنے چاہیے۔ گو دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطانی پیدا بھی ہو تو زبان قابو میں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک وہ زبان سے نہ کہے کہ یہ عمل نہ لائے۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسے بیہودہ، یہ اوپر جو بولی تھی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ ایسے بیہودہ کلمات کو سنتے ہی یہ کہہ دیتے کہ ہم ایسی لغویات سے اپنی زبان نہیں بگاڑتے، ہم سے یہ بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے خلیل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صحابہ کی نسبت کوئی ایسی لغویات کہی، اللہ کی ذات پاک ہے، دیکھو خبردار آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہو، ورنہ ایمان کے ضبط ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایمان والوں پر ایسا زیبا، وہ بالکل بھی ان پر زیبا نہیں ہے کہ ایسی باتیں منہوں سے کی جائے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ولولا اور اگرچہ، نہیں، جب سمع، یہ اس کا روٹ کیا ہے؟ سین میم عین، سمع یعنی سننا، اس کا مادہ ہے سننا، آنا جانا کھانا پینا، یہ اس کا مادہ ہوتا ہے، یعنی روڈ۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ ولولا اور اگر نہیں، اذ جب، سمعتموہ تم نے وہ سنا، کیونکہ وہ اس لیے کہیں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ واو لگا ہوا ہے، تو اسی لیے تم نے وہ سنا، وہ بات سنی، وہ ضمیر ہے۔ قلتم تم نے کہا، ما نہیں، قلتم تم نے کہا، تم نے کہا، ما یکون جو نہیں، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نتکلما کہ ہم کہے، کیونکہ نون جمع کا صیغہ ہے، بہذا یہ اس میں اشارہ قریب کا ہے، اس بات کو، بلکہ تم اس طریقے سے کہنا تھا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہم ایسی باتوں میں نہیں آتے، یعنی جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایان نہیں ہے کہ ایسی بات زبان پر نہ لائے، یعنی یہ زیبا نہیں ہے ہم کو ایسا کہنے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے،
پروردگار تو پاک ہے، وہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تم نے اپنے منہوں سے یہ کیوں نہیں کہا؟ سبحانکا، وہ تو پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاذا، اس سے یعنی اس بہتان سے، ایسی نیک بندی پر جو تم اپنے منہوں سے گڑ لیتے ہو، ہاذا، اس، بہتان عظیم، بہت بڑی عظیم بہتان ہے یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو۔ تو ہم کو بھی یہ بات اس سے یہ سیکھنا ہے کہ ایمان والے، ہم ایمان والے ہیں نا، تو ہم کو ایسا یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر یہ الزامات لگائے، جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے۔ تو یہ ہم کو بھی یہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر معلوم بھی ہے کسی کے بارے میں تو اس کو پردہ ڈال لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ یعظکم اللہ، وہ یعنی یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تمہیں نصیحت، یعظکم اللہ، تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فاعل ہے یہاں پر، بتلانے والا، نصیحت تم کو کرنے والا، ان یہ کہ تعودو تو پھر کرو یا دوبارہ کرو، لمثلہ، ایسا کام۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ تم دوبارہ اس بات سے پرہیز کرو، ابداً، کبھی بھی یہ بات سے پرہیز کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان والے اگر ہے تو تم اس بات سے پرہیز کرو، یہ بتا رہے ہیں آج کے آیت میں۔ تو اللہ سے گزارش ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آج کی نصیحت کیے ہیں، اللہ سے گزارش ہے کہ ہم کو عمل کرنے والا بنائے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔